السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا وشے، آج کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت، اہمیت اور اس کا مہتو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا دیا ہے اپنے بندوں پر، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، دیا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور وہ بھی ایک مہینہ مکمل عطا کیا، اور ساتھ ہی رمضان کے مہینے میں قدر والی رات، عزت والی رات، مہتوپورن رات، شب قدر کی رات ہم سب کو عطا کیا، ہم سب کو دیا گیا۔ وہ رات جس رات میں رب ذوالجلال نے، اللہ تعالی نے قرآن جیسی مقدس اور پوتر کتاب کو اتارا، نازل کیا۔ اس لیے تو اس مہینے کو، یعنی رمضان کے مہینے کو، نزول قرآن والا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، افطرت کیا۔ میرے بھائیو، آئیے میں آپ کے سامنے شب قدر کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مہتو کو کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کے پرکاش میں بتاؤں، اجاگر کروں، تاکہ ہم شب قدر کی رات کو، وہ عزت والی رات ہے، وہ سمانیہ رات ہے، ہم یوں ہی برباد نہ کر دیں، یوں ہی گوا نہ دیں، عام راتوں کی طرح نہ گزار دیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص لیلۃ القدر، شب قدر کی بھلائیوں سے، نیکیوں سے، اچھائیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے محروم رہا، ساری نیکیوں سے، ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رات، شب قدر کی رات، نزول قرآن والی رات ہے۔ کیا مطلب؟ انہی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پوتر گرنتھ قرآن، مقدس کتاب، پیاری کتاب، جو قانون کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں، لیلۃ القدر میں اتارا، افطرت کیا۔ اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، عزت والی رات میں ہم نے اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات کی اہمیت، شب قدر کی رات کی اہمیت اور اس کے مہتو کا، اس کی عظمت کا
آپ اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ یہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، رمضان کی عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جس رات کی عظمت، اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اللہ نے انہی راتوں میں قرآن کو اتارا، انہی راتوں میں قرآن کو نازل کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ ثابت کرتے ہوئے، بتلاتے ہوئے کہا کہ رمضان یہ عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، قرآن کو نازل کیا، قرآن کو ابتریت کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے مارگ درشک کتاب ہے. اچھائی اور صحیح راستے کے طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق اور باطل کے مابین، ست اور است کے بیچ فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے قرآن. تو میرے بھائیو، رمضان مہینے کی عظمت بھی جہاں رمضان مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت و اہمیت ثابت ہوتی بہت ساری چیزوں سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ رمضان عام مہینہ نہیں بلکہ نزول قرآن والا مہینہ ہے. ایسے ہی یہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی رات یہ عام رات نہیں ہے، جنرلی رات نہیں ہے کہ ہم یوں ہی گزار دیں، بلکہ یہ رات عزت والی رات ہے، خیر و برکت والی رات ہے. اور انہی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی پوتر کتاب، مقدس کتاب، جو حق اور باطل کے مابین، صحیح اور غلط کے مابین فرق کرنے والی کتاب، انہی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو، اس رات کو عام رات نہ سمجھیں. اور پھر یہ رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت رات کہا ہے، برکت والی رات کہا ہے، لیلۃ المبارکہ کہا ہے، برکت والی رات. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے. سورہ دخان آیت نمبر 3 ہے. اس رات کو، شب قدر کی رات کو، لیلۃ القدر، عزت والی رات کو اللہ تعالیٰ نے جہاں قدر والی رات کہا ہے، لیلۃ القدر کہا ہے، وہیں لیلۃ المبارکہ بھی کہا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے ان راتوں میں. اللہ اکبر. اس لیے اس آیت کریمہ سے، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے بھی اس رات کی عظمت کا، اہمیت کا اور اس رات کے مہتوپورن رات ہونے کا پتہ چلتا ہے ہمیں. یہ عام رات نہیں میرے بھائیو، برکت والی رات ہے. پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ رات ہمیں مل پائے گی یا نہیں. اور میرے بھائیو، اس رات کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ اس رات میں سال میں انسانی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سال میں ہونے والے جو فیصلے ہوتے ہیں، چاہے موت و زندگی کے حوالے سے ہو، اور اسی طریقے سے روزی میں کمی یا کشادگی کے حوالے سے ہو کہ اللہ تعالیٰ روزی میں کمی کرے گا یا اللہ روزی میں کشادگی اور برکت ڈالے گا، اس حوالے سے ہو، یا سال میں جو گھٹنائیں آتی ہیں، گھٹنا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، جو حوادثات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہی رات میں فیصلہ کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قدر والی رات میں، عزت والی رات میں سال کی یہ ساری چیزیں فیصلے میں آتے ہیں، نرنے آتے ہیں. انہی راتوں میں نرنے کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ عام رات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ان راتوں میں مضبوط کام کے بارے میں فیصلہ کیے جاتے ہیں، نرنے لیا جاتا ہے کہ سال میں انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، موت زندگی کے سبندھ میں، گھٹنا جو انسان کو گھٹتا ہے، روزی اور جیویکا کے بارے میں، یہ ساری چیزیں فیصلے میں آتے ہیں.
اس لیے یہ عام رات نہیں میرے بھائیو. اس لیے میرے بھائیو اس رات کو لیلۃ الخیر بھی کہا گیا ہے, بھلائی والی رات. اس رات کو خیر والی رات کہا گیا ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پوچھا جا رہا ہے, پرشن ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, وما ادراک لیلۃ القدر, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, آپ کو کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے, عزت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے, جواب دے رہا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ عزت والی رات, یہ مہتوپورن رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے. پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے, اتنی قیمتی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں میں کی گئی عبادتوں سے بہتر اور افضل. کیا مطلب؟ بندہ 83 سال 4 مہینے جتنی عبادت کرے گا, جتنی عبادت کرے گا, 83 سال 4 مہینے, اللہ اکبر, اتنی تو عمر بھی نہیں ملتی میرے بھائیو. 60-70 سال میں انسان لڑک جاتا ہے, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. 83 سال 4 مہینے جتنی عبادت کرے گا, جتنی اللہ کی پوجا اور پرستش کرے گا, اس سے کہیں زیادہ ایک رات کی عبادت کا ویلو, ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اللہ ایک رات شب قدر کی عزت والی رات, ایک رات ہے, طاق والی رات, جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 5 طاق راتوں میں چھپا رکھا ہے. ہمیں چاہیے شب قدر کی 10 راتوں میں جاگیں, اللہ کی خوب عبادت کریں, خاص کر کے جو طاق والی رات ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. یہ بخاری کی 1913 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر, شب قدر کو تلاش کرو, ڈھونڈو, کھوج کرو. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر, آخری عشرے کے طاق راتوں میں, پھوٹ والی راتوں میں. جیسے آج 20واں رمضان رات کیا ہو گئی؟ 21 کی رات. ایسے ہی 22واں رمضان رات ہوگی 23 کی, ہے نہیں؟ تو اس طرح 24 رمضان رات ہوگی 25 کی. تو 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ پھوٹ والی رات ہے, طاق راتیں کہلاتی ہیں. تو جہاں ان 10 راتوں کی, شب قدر کی 10 راتوں کی اللہ کے یہاں بڑی عزت ہے, خیر والی رات ہے, بھلائی والی رات ہے, زیادہ نیکی حاصل کرنے والی رات ہے, وہیں پر ان 10 راتوں میں جو 5 طاق رات ہے, پھوٹ والی رات ہے, ان راتوں میں اور بھی زیادہ اللہ کی بھکتی, اللہ کی عبادت, اللہ کی پوجا, قرآن کی تلاوت, اللہ سے گناہوں کی معافی, استغفار, توبہ, یہ سب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیو یہ خیر والی رات ہے, ایک رات کی عبادت. ایک رات ہمیں وہ کب ملے گی؟ جب ہم 5 طاق راتوں میں, یا تو پوری 10 راتوں میں یا 5 طاق راتوں میں, 21, 23, 25, 27 اور 29 کی رات میں خاص کر کے اگر ہم جاگیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, خوب دعائیں کریں گے, زیادہ سے زیادہ اللہ سے پرارتھنا کریں گے, دعا کریں گے. اللہ سے جو دعا ثابت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ ہم پڑھیں گے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ سے معافی کی درخواست کریں گے, نویدن کریں گے. تو میرے بھائیو ایک رات کی عبادت کا ثواب کتنا ہوگا؟ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر. صرف اتنا ہی نہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر. تو گویا کہ ایک طریقے سے ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ ہمارے جیون میں ہمارے جیون کو بڑھا دیا. ہمارے یہ بھی ایک امت محمد, یا ہم کس کی امتی ہیں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں, بہت سارے وشیشتائیں ہیں, ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کو یہ خیر والی رات, شب قدر کی رات, لیلۃ القدر جیسی قیمتی رات ملی ہے, جس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے بہتر.
اللہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، کتنا بڑا دیا ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا مہینہ عطا کیا وہیں پر قیمتی رات شب قدر جیسے قیمتی رات بھی دیا، جس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے بہتر اور افضل شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ بھکتی کریں، روئیں گر گرائیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اور یہی پر میرے بھائیوں یہ رات لیلۃ السلام، سلامتی والی رات ہے، شانتی والی رات ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بڑی تعداد میں، ادھک سنکھیا میں فرشتے آسمانوں سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان فرشتوں میں جبریل علیہ السلام جیسا مقرر فرشتہ بھی ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لایا کرتے تھے، اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے۔ وحی لانے والا فرشتہ جبریل بھی ان راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور فرشتے تو آتے ہی ہیں کہ زمینیں بھر جاتی ہیں، وہیں پر جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہوتی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ شانتی اور سلامتی والی رات ہے، یہ عام رات نہیں ہے۔ اس کی عظمت کو ہم سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں، مہتوپورن رات ہے میرے بھائیوں، سلامتی والی رات ہے۔ اور پھر یہ رات لیلۃ الغفران ہے، بخشش والی رات ہے، گناہوں کو بخش دیے جاتے ہیں، چھما کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1901 نمبر کی حدیث ہے، یہ 1901 نمبر کی صحیح بخاری کی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے اللہ پر ایمان، یقین اور آستھا رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب اور پن کی آشا رکھتے ہوئے جاگا، امید رکھتے ہوئے ان راتوں میں، شب قدر کی رات میں قیام کیا، جاگا، تہجدیں پڑھی، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں ادا کیا، رویا گر گرایا، توبہ استغفار کیا، دعائیں پڑھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم شب قدر کی راتوں کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھیں، اور اپنے گناہوں کو، اپنے پاپوں کو اللہ سے بخشوانے کی پریاس کریں، کوشش کریں، اللہ سے چھما مانگیں۔ قیمتی رات ہے، پتہ نہیں ہمیں زندگی مل پائے گی نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ سے دعا کریں، جس طرح اللہ سے آپ نے دعائیں کی ہیں، پرارتھنا کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ پورا رمضان ہمیں دے دے، وہیں پر آپ شب قدر کی پوری رات حاصل کرنے کی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے درخواست کریں، اور کہیں کہ اللہ تو جہاں رمضان ہمیں اتنا عطا کیا ہے، یہاں وہیں پر پورا رمضان اور شب قدر کی، لیلۃ القدر کی پوری رات عطا کرے، عطا کر دے پروردگار، دے دے رب ذوالجلال، اور توفیق بھی دے اللہ، تو ہمیں دل کے اندر اتنا شوق پیدا کر دے کہ میں ان راتوں کو جاگوں، تیری عبادت کروں، تیری بھکتی کروں، تجھ سے دعا کروں، تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں، اور اپنے جیون میں سدھار لاؤں، اپنی زندگی کی اصلاح کروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قیمتی رات ہے شب قدر کی میرے بھائیوں۔ انہی پر میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ جو باتیں کہی گئی شب قدر کی اہمیت، فضیلت کے حوالے سے، انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے کافی ہوں گی یہ ساری باتیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں شب قدر کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے کہی گئی ہیں، ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ شب قدر کی راتوں میں جاگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں سے گزارش ہے، جن بھائیوں نے سنا ہے ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ آپ کا یہ شیئر کرنا بھی آپ کے لیے اجر اور پن کا کارن بنے گا، ثواب اللہ آپ کو اجر اور ثواب سے نوازے گا، چونکہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے۔ تو جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔